السلام علیکم، آئی ایم ردا خان اور آج ہم جنرل ڈاکٹر عامر اکرام کا انٹرویو لے رہے ہیں جنرل پبلک اویئرنیس کے بارے میں۔ ڈاکٹر صاحب ایک CEO رہ چکے ہیں نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ پاکستان میں، ٹیفی نیٹ کے ایڈوائزری بورڈ کے چیئر ممبر رہ چکے ہیں، بورڈ ممبر گیوی نیٹ ویکسین الائنس کی بھی وہ ممبر ہیں، IMC بورڈ ایگزیکٹو ممبر رہ چکے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب نیشنل اور انٹرنیشنل ایگزیکٹو ممبر ایڈوائزری بورڈ اور پروگرام کا بھی حصہ ہیں، چیف ایڈیٹر آف انفیکشس ڈیزیز پاکستان اینڈ انٹرنیشنل جرنل بورڈ کے بھی حصہ رہ چکے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے انوائٹ کیا ایک انتہائی اہم موضوع پہ بات کرنے کے لیے۔ سر، آپ پاکستان کی انوائرمنٹل کرائسس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ جیسے کلائمیٹ بہت چینج ہوا ہے ود ٹائم، تو اس نے کیسے ہماری ہیلتھ کو افیکٹ کیا ہے؟ دیکھیے، کلائمیٹ اور جو بڑھتی ہوئی چیزیں آپ بے شمار دیکھ رہے ہیں انوائرمنٹس میں، نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا کو اس نے لپیٹ میں لے لیا ہے۔ ہم ایک جنرل کانسیپٹ ہر وقت ایک لفظ سن رہے ہیں گلوبل وارمنگ کا، اور اس نے واقعی افیکٹ کیا ہے بہت ساری چیزوں کو۔ ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ گلیشیئرز بھی میلٹ کر رہے ہیں، اور آپ پوری دنیا میں اگر آپ دیکھیں تو کوئی نہ کوئی کسی چیز کی لپیٹ میں وقتاً فوقتاً آتا رہا ہے۔ سو کلائمیٹ اس وقت بہت بڑا ہیزرڈ بن چکا ہے، اور کلائمیٹ سے ریلیٹڈ بے شمار چیزیں ہیں جس میں ہیلتھ ایک بڑا امپورٹنٹ عنصر آ جاتا ہے کہ کیسے اس کو ٹیکل کرنا ہے۔ جیسے کہ آپ نے دیکھا، جب ہم کووڈ کے چیلنج سے باہر آ رہے تھے تو انفارچونیٹلی پاکستان میں شدید قسم کا سیلاب آیا، جس میں تقریباً 30% سے اوپر پاکستان کا علاقہ زمین جو تھی وہ پانی کی لپیٹ میں رہی، اور تقریباً 33 ملین لوگ اپنے گھروں سے ڈسپلیس ہوئے۔ اب یہ بہت بڑا انفارچونیٹ ٹائم آ جاتا ہے جہاں اتنی ساری چیزوں کو، نہ صرف ان کا دن اور رات کا رہنا کھانا پینا، بٹ صحت، اور اس میں وبائیں پھوٹنے کا بہت ڈر ہوتا ہے۔ اور اسی دوران جیسے ہم نے دیکھا کہ پاکستان میں کئی جگہوں پہ کالرا کا آؤٹ بریک ہوا، الحمدللہ ہم نے NIH سے اور منسٹریز پروونشل اور نیشنل سے ہم نے اقدامات کر کے ان ساری چیزوں کو کرٹیل کر لیا، اور اس میں ڈیفینیٹلی فیڈرل گورنمنٹ، پروونشل گورنمنٹ اور ان پرٹیکولر آرمی کی خصوصی سپورٹ رہی، جس کی وجہ سے ان جگہوں پہ پہنچنا۔ سو اب یہ دیکھو کہ ایک کلائمیٹ ہیزرڈ کی وجہ سے سیلاب آیا، اب اس سیلاب سے کتنے لوگ متاثر ہوئے، اور نہ صرف ان کی روزانہ کی لائف ڈسٹرپٹ ہوئی، ان کا بے شمار ان کو ایکسپوجر ہو گیا بیماریوں کا، اور اسی طرح آپ ہر سال سنتے ہو، اور اسپیشلی جب یہ سیلاب آیا تھا کہ ڈینگی کا ڈر، ٹائیفائڈ کا ڈر۔ اب سو یہ چیزیں ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ہیں کلائمیٹ سے، اور یہ تو ایک ہے فلڈ کا آنا، بے شمار ایسے اور ہیزرڈز ہیں جن کو اس وقت پوری دنیا ایکسپوزڈ ہے، اور آپ وقتاً فوقتاً سنتے ہو گے انفارچونیٹلی کئی جگہوں پہ کلائمیٹ کے علاوہ بھی نیچرل ہیزرڈ ہیں، جیسے زلزلہ کتنی جگہ پہ آئے ہیں، یا آپ امریکہ کا لیتے ہیں تو ٹورنیڈوز اور کتنے آئے ہیں۔ اس سے بڑی بات یہ ہے، میں اسی پہ آنے لگا تھا کہ بے شمار ممالک میں آپ نے دیکھا کہ وہ آگ لگ گئی اور کتنے لوگ اس سے متاثر ہوئے۔ سو اب ایک ہے کہ ڈائریکٹ نقصان، ایک جانی اور مالی نقصان، ایک ان کو دوبارہ سے اسٹیبلش کرنے کا نقصان، اور سب سے بڑھ کے اس سارے کے درمیان ایک تو جو ہنگامی صورت ہے اس سے ڈائریکٹ ایفیکٹ جو آتا ہے، اور اس کے بعد جو اس کے لانگ ٹرم ایفیکٹس ہوتے ہیں یا شارٹ ٹرم ایفیکٹس ہیں، وباؤں کا پھیلنا، تو ان سب کو ڈیل کرنا۔ سو کلائمیٹ از اے بگ چیلنج، اور اس وقت گلوبلی اس پہ بہت زیادہ بات کی جا رہی ہے، اسپیشلی کووڈ سے نکلنے کے بعد۔ جہاں AMR کا تعلق ہے، جہاں کلائمیٹ کا تعلق ہے، چند ایسی چیزیں ہیں جس کو ابھی انٹرنیشنل ایرینا پہ بڑا سیریس لیا جا رہا ہے، چاہے وہ یونائٹڈ نیشنز کا لیول ہے، چاہے وہ WHO کا لیول ہے، چاہے اسی طرح کے اور جو بڑے ادارے ہیں، اور جو ہم سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز کی بات کرتے ہیں، جس کو پوری دنیا کے لیے اب ٹارگیٹ بنایا گیا کہ ہم نے اچیو کرنے ہیں، اس میں کلائمیٹ ایک بہت بڑا عمل دخل ہوگا۔ سر، جیسے ہم نے کووڈ کی بات کی تو آپ کا NCOC میں بہت بڑا رول ہے۔ 2020 ہمارے پاکستان کے لیے بلکہ پوری دنیا کے لیے ایک بہت چیلنجنگ ٹائم تھا، تو سر آپ مجھے بتائیے وہ ٹائم پیریڈ کہ اس میں کیا چیزیں تھیں اور کیا لیسنز ہیں جو ہم نے اپنے اس ٹائم پیریڈ سے سیکھے ہیں ایز اے نیشن، ایز انڈیویجول۔ ہاں جی، یہ اس وقت پوری دنیا اس بات پہ گامزن ہے کہ جو چیلنجز
ہر ملک نے یا انٹرنیشنل لیول پہ فیس کیے گئے ان کو دیکھا جائے, اسیس کیا جائے. اس کے ایک تو میں بین الاقوامی طور پر کہوں گا کچھ ایسی چیزیں ہیں جس کے تحت اسیس کیا جاتا ہے. ہمارے پاس انٹرنیشنل ہیلتھ ریگولیشنز ہیں اور ان کو مانیٹر کرنے کے لیے جوائنٹ ایکسٹرنل ایویلویشن ایک پروسیس ہے, ایک بہت بڑی پروسیس ہے جس سے پورا ملک گزرتا ہے. خوش قسمتی سے پاکستان 2016 میں پہلا ملک تھا جس کی جوائنٹ ایکسٹرنل ایویلویشن ہوئی اور ایک کمپلیٹ بک ہمیں ملی کہ کیا گیپس ہیں سسٹمز میں آل دیٹ. 2017 میں میں نے NIH جوائن کیا تھا, تو ہم نے ان گیپس کو ایڈریس کرنا شروع کر لیا اور ٹیموں کو تیار کرنا نیشنل لیول پہ, فیڈرل لیول پہ. اسی طرح جب کووڈ آیا, آئی تھنک آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ کووڈ میں بڑے سے بڑا ممالک بھی چیلنج کا شکار ہوا. دنیا کا سب سے پرانا پبلک ہیلتھ سسٹم UK کا ہے, انہوں نے بھی اس چیز میں سفر کیا. الحمدللہ میں یہ کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے اور کچھ ہمارے جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز تھے ان سب کو جو جوائن کیا گیا نا, جو سب سے امپورٹنٹ ایونٹ اس سارے سینیریو, کیونکہ میں تو ڈے ون سے آئی واز ان ٹو اٹ اور ہم اس کو کلوزلی دیکھ رہے تھے, جو نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر بنایا گیا وہ بیک بون بن گیا اور وہ ایک رول ماڈل ثابت ہوا پورے ملک کے لیے. ناٹ اونلی کووڈ, آئندہ آنے والے چیلنجز جتنے بھی آئیں گے اس میں یہ بہت کارگر ثابت ہوگا. وہ میں آپ کو ابھی مختصراً بتا بھی دوں گا. جب یہ بنایا گیا تو اس میں ایک فیڈرل منسٹرز کو ہیڈ کر رہے, بہت سارے منسٹرز کا حصہ تھے, ڈفرینٹ منسٹریز, اسٹیک ہولڈر, پبلک, پرائیویٹ, اور ساتھ ساتھ آئی تھنک بہت امپورٹنٹ تھا کہ افواج پاکستان کو بھی شامل کر لیا گیا اس میں نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر, اور ایڈمنسٹریشن سیٹ اپ سارا بھی ان کے پاس تھا. اور آئی تھنک اس کی کامیابی کی ایک یہ وجہ سب سے بڑی یہ تھی کہ تمام لوگوں نے مل کے کام کیا, کمبائنڈ اسٹریٹجی بنائی جاتی تھی, اور اسٹریٹجی ایسی ہوتی تھی جو امپلیمنٹیبل ہو پورے ملک میں, آل اکراس دا کنٹری. یہ نہیں کہ ہم نے بس کمرے میں بیٹھ کے ایک پالیسی بنا دی اور امپلیمنٹ, نو, اس کو بنایا جاتا تھا, یہ دیکھا جاتا تھا کیا یہ گلگت میں یا آگے یا آزاد جموں اینڈ کشمیر میں یا بلوچستان کے کس طرح اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے, اور پھر اس کو امپلیمنٹ کروایا جاتا تھا. یہی سکسیس کی وجہ ہے کہ وہ سارا کچھ چینلائز ہوتا تھا, ڈیلی بیسس پہ ڈیٹا آتا تھا, اور سملرلی چونکہ ہم ڈیٹا ڈیلی انالائز ہوتا تھا کووڈ کا, اس کو ساتھ لے کے چلتے تھے, پالیسیز بنائی جاتی تھیں, پالیسیز امپلیمنٹ کرائی جاتی تھیں, چاہے وہ ٹریٹمنٹ کا چاہے وہ ویکسین کا تھا. اور آئی تھنک ویکسین میں پاکستان ان چند ممالک میں سے جس میں دنیا میں بہترین کامیابی حاصل کی, اور مطلب 90% سے اوپر لوگ پاکستان میں ایڈلٹ اور پھر اس کے بعد 12 سے 18 سال کی ایج کے بچے جو تھے وہ امیونائز کیے گئے, اور آلموسٹ 93% تھا جو کہ پارشلی امیونائز. تو یہ بہت ہائی ریشو ہے, وی ور ٹاپنگ ان دا ڈیولپنگ کنٹریز. تو یہ وہ ساری چیزیں جو سسٹم ایوالو ہوئے, ان سسٹم سب کو NIH کے اور NCOC کو بھی NIH کے حوالے کر دیا گیا. اس کو لے کے چلنا, خدا نہ خواستہ آئندہ ایسی کوئی چیز آتی ہے تو اس کو دیکھنا. اب جیسے مثال دوں گا کہ جو سکسیس انڈیکیٹرز ہوتے ہیں, جب یہ کووڈ ختم ہوا اور ہم فلڈ کے چیلنج سے دو چار ہو گئے, تو اس دوران اسی NCOC نے تمام فلڈ کا ڈیٹا, وباؤں کا ڈیٹا, لوگوں کا ڈیٹا, کتنی ایکسیڈنٹل یا دوسری انجریز ہوئی ہیں, ان سب کا ایک سینٹرلائز لیول سے لے کے چلے, جس کی وجہ سے سینئرس کے لیے آسان ہو جاتا ہے, پولیٹیکل اور باقی جتنے اسٹیک ہولڈر ہیں ان کے لیے آسان ہو جاتا ہے چیزوں کو سمجھنا اور ان کے مطابق عمل کرنا اور کروانا. ابھی کرنٹ اسٹیٹس ہمارا کیا ہے؟ جیسے 3 سال ہو گئے ہمیں کووڈ سے نکلے ہوئے الحمدللہ, ابھی اس کا کرنٹ اسٹیٹس کیا ہے؟ دیکھیے 3 سال بڑے ٹف تھے ایز اے سیڈ ارلیئر, لیکن الحمدللہ اس وقت کووڈ پوری دنیا میں اس کو ہم مانیٹر کرتے ہیں کہ WHO کا کرائٹیریا ہوتا ہے, وہ پبلک ہیلتھ ایمرجنسی آف انٹرنیشنل کنسرن ایک نام سے ریز کیا جاتا ہے. پھر وہ جب ایک تھریش ہولڈ سے نیچے چلا جاتا ہے تو اس کو دوبارہ سے ڈکلیئر کر دیا جاتا ہے کہ وہ ایمرجنسی ختم. اس میں بہت ساری چیزوں کے پہلو تو تھے, لیکن ویکسین ڈیفینیٹلی گیم چینجر تھی گلوبل لیول پہ. جب یہ ایک خاص لیول تک آپ امیونٹی انسانوں میں آ جائے, تقریباً 70% لوگوں میں
تو پھر یہ وہ ڈاؤن ہل ٹرینڈ شروع ہو جاتا ہے وائرسز کی ملٹیپلیکیشن اور ان کی ٹرانسمیشن کا. تو ابھی فی الحال کوئی ڈر نہیں, الحمدللہ وی آر آؤٹ آف دا کرائسس. اور اس میں کریڈٹ نہ صرف اسٹیک ہولڈرس کو جاتا ہے, عوام کو بہت زیادہ جاتا ہے کہ جنہوں نے ہر بات سنی, مانی اور اس پہ عمل کیا. اور اسپیشلی ان پرٹیکولر ویکسین پہ جس طرح عوام آئے ہیں, یہ ہماری توقعات سے بہت بڑھ تک گو, اس پہ بہت محنت کی. اور اس میں کمیونیکیشن کا, میڈیا کا, سوشل میڈیا کا اور ان پرٹیکولر آئی ایس پی آر کا بہت رول ہے کہ ہر جگہ پہ میسیج لے کے جانا. سو دیز آر دا تھنگس. اور ابھی ان اینی کیس ہم کرائسس سے باہر آ گئے. سر جیسے آپ کا بہت زیادہ رول میڈیکل ایجوکیشن کی طرف بھی ہے, سر ہم اپنی میڈیکل ایجوکیشن کو کیسے بہتر بنا سکتے ہیں؟ وہ یہ ٹاپک تھوڑا سا ہماری باقی باتوں سے ہٹ کیا, بٹ آئی تھنک دس از ان یٹ اندر ٹاپک جو کہ ویری کلوز ٹو مائی ہارٹ. اینڈ دیکھیے, ایک تو میں ایجوکیشن کو تھوڑا سا ری ڈیفائن پہلے کر دوں عام اور ہر خاص اور عام کے لیے. ایجوکیشن خالی تعلیم حاصل کرنا نہیں ہے, خالی ڈگریاں لینا نہیں ہے. میں نے جیسے پہلے کہ آپ گوگل موجود ہے, ہر چیز پڑھ بھی لیتے ہیں, آل دیٹ. ایجوکیشن ایک پورا پیکیج ہے جس میں اب مینٹورشپ کی ضرورت ہے. آئی تھنک یہ سب سے بڑا عمل ہے. میں نے بہت پڑھ لیا جی, میں نے بہت سیکھ لیا, لیکن اگر میں اچھا انسان نہیں ہوں تو دیٹ ایجوکیشن مینس نتھنگ. So I think it's a complete package where you have to be a good human being to serve the humanity. I think that's what education is. That's what education teaches us. Now coming back to the standards, دیکھیے ہمارے ہاں بدقسمتی سے بے شمار سسٹمز چل رہے ہیں, اور اب اپنے مختلف چینز کے بارے میں بھی سسٹمز کا لفظ استعمال اسکولنگ لیول پہ بھی شروع ہو گیا ہے. گو ہمارے ہاں ٹیلنٹ ماشاء اللہ کی کوئی کمی نہیں, ہر لیول پہ ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اس کو کیسے آگے لے کے چلنا ہے. سو ایجوکیشن لیول جو ہے نا, آپ کو اسٹینڈرڈائز کرنا پڑتا ہے. میں اگر آپ صرف لے آؤں آپ کو میڈیکل ایجوکیشن, تو دیر آر انٹرنیشنل باڈی جو کہ گورن کرتی ہیں, جن کو فالو کرنا پڑتا ہے ٹو کم اپ ٹو دیٹ ریکویزٹ لیول. اور اس کے باوجود بھی ایک دیکھیے, پاکستان کا اگر ایک ڈاکٹر ہے, وہ انگلینڈ یا امریکہ جو کہ بہت سارے ڈاکٹرز خواہش کرتے ہیں اعلیٰ تعلیم کے لیے, تو ان کو وہاں کے ٹیسٹ کلیئر کرنے پڑتے ہیں. بٹ اگین کمنگ بیک, ہمارے ہاں اگر ہم میڈیکل سائڈ کو دیکھتے ہیں تو پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کاؤنسل ہے, ان کا اپنا ایک سسٹم ہے جس کے تحت وہ لے کے چلتے ہیں. اسی طرح ہائر ایجوکیشن کمیشن ہے. دونوں میں کچھ عرصہ پہلے میڈیکل کے حوالے سے خاصی انٹیگریشن رہی. میں اس باڈی کا ممبر رہا جو میڈیکل ورسز HEC ایجوکیشن کو اکٹھا کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے. آئی تھنک ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ہر چیز اسٹیٹک ہو جاتی ہے اگر ہم سمجھیں کہ ہم نے اچھا لیول ایکوائر کر لیا. آپ تبھی آگے جا سکتے ہیں کہ اچھا آپ کو تھوڑا دور نظر آنا چاہیے, اور آپ اس کی تگ و دو میں لگے رہیں کہ آپ نے اس لیول پہ جانا ہے, اور جب اس لیول پہ پہنچیں گے تو اس سے آگے نظر آنا چاہیے کہ ہم نے اور آگے جانا ہے. اور ساتھ ساتھ میں نے کہا نا, جیسے گرومنگ اور مینٹورنگ کی ہمیں اسپیشلی اسکولوں کے لیول پہ, کالجوں کے لیول پہ, اور اسپیشلی یہ پوسٹ گریجویٹ نالج بہت زیادہ ضرورت ہے, تاکہ ہم نے جو سیکھا ہے اس پہ نہ صرف عمل کریں, بچے ایک اچھے انسان کی طرح ہر چیز کو آگے لے کے چلیں. سو آئی تھنک دیر از این ایجوکیشن سسٹم ایون فار دا اسکول اینڈ آل دیٹ, چاہے وہ فیڈرل لیول پہ ہے, پروونشل لیول پہ ہے. اور آپ ماشاء اللہ آپ دیکھیں گے بچے 90% نمبر میٹرک FSC میں ایسے آتے ہیں مذاق کے طور پہ کہ جیسے وہ یقین نہیں آتا کہ اتنے ہائی نمبر ماشاء اللہ. تو اس کا مطلب کہ ٹیلنٹ ہے, اس ٹیلنٹ کو صحیح گائیڈ کرنا, اور یہ بھی سمجھنا کہ بچوں نے کس فیلڈ میں جانا ہے. صرف ڈاکٹر اور انجینئر نہیں, اب بہت بڑی دنیا ہو گئی. اور اب ماشاءاللہ میں دیکھتا ہوں کہ بچے مختلف شعبوں میں جو جا رہے ہیں وہ اسی وجہ سے جا رہے ہیں کہ ان کو یہ آئیڈیا ہو گیا ہے کہ بہت سارے شعبے ہیں اور ایک بچے کی اپنی بھی چوائس ہوتی ہے. میری والدین سے بڑی یہ ریکویسٹ ہوگی کہ اس کو ضرور مد نظر رکھیں کہ بچہ کیا بننا چاہتا ہے. اچھا انسان تو ہر ایک کو بننا ہے, بٹ بیانڈ دیٹ ایز اے پروفیشنل what is required at his own end, what does he wants and what does he or she desire. In particular I would here talk about the girls, کیونکہ ماشاءاللہ there is no dearth of brilliance and جو وہ کرنا چاہتی ہیں, جو وہ پڑھنا چاہتی ہیں, ان کو پڑھنے دیا جائے اور اسی میں ان کی اور ان کے والدین کی سکسیس ہے.
سر ان دی اینڈ میں آپ سے کہنا چاہوں گی، جو ہمارا آئی کین کا چینل ہے اس کا سلوگن ہے آئی کین یو کین یو آل کین، تو اس کے پلیٹ فارم کے تھرو اگر آپ ہماری آڈینس کو کوئی میسج کرنا چاہیں. آئی تھنک پہلے تو اپنے نام ہی اتنا اچھا رکھا ہے اور اتنی بات ہے، اور میں یہی کہوں گا کہ مل کے کام کرنا، مل کے کام کرنے میں بہت برکت ہے. اس حوالے سے میں جنرلائز یہ کہوں گا کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے اس ملک کو ہر لحاظ سے نوازا ہے، چاہے ہماری جیوگرافی ہے، اویلیبلٹی آف ریسورسز ہے، ہیومن ریسورس آئی تھنک، اور ہیومن ریسورس سب سے امپورٹنٹ ہے کیونکہ آپ کے پاس ایک ہیوج کوانٹٹی ہے بچوں کی، اور کمنگ ڈاؤن ٹو ایڈولسنٹ ایج اینڈ ایڈلٹ ایج، ارلی ایڈلٹ ایج، جن کو تعلیم یافتہ ہونا بہت ضروری ہے. اور اس سلسلے میں میں یہی کہوں گا کہ جہاں تک نہ صرف لڑکیوں کو بھی ایکول مواقع دیے جائیں، کیونکہ اتنا پوٹینشیل ہے اس ملک میں کہ ہم اگر تعلیم دیتے ہیں، اور تعلیم کے ساتھ میں ایک لفظ ہمیشہ استعمال کرتا ہوں کہ تربیت کی اتنی ہی ضرورت ہے، اور اگر یہ مل کے دونوں چیزیں ساتھ چلتی ہیں تو ہم دنیا میں کسی سے کم نہیں، اور ہم سب نے مل کے ہی اس ملک کو آگے لے کے جانا ہے. تھینک یو سو مچ سر، آپ نے اتنا ٹائم نکالا ہمارے لیے اور اتنی ہم سے انفارمیشن شیئر. It's a pleasure being with you. Thank you so much.